اعتکاف کے حوالے سے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، کیونکہ اعتکاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، عمر کا آخری حصہ تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ دنیا کی ہر قوم میں اعتکاف کی عبادت رہی ہے۔ جو بت پرست لوگ ہوتے تھے وہ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے جو ہے وہ ادب سے اور اس خاص قسم کی حیت بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو باؤنڈ، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ اس وقت سے لے کے آج تک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو فالو کر رہی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ ہو، ایک دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا جیسے فاصلہ ہے۔ تو اس عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، وہ سال میں کچھ دن اللہ کے لیے نکالے۔ جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، تو معتکف بھی ایک نوعیت کی ہجرت کرتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی گھر میں اور مسجد میں آ کے وہ پڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب لگتا ہے کہ اتنی مصروفیتوں میں جب لوگ دنیا کی گہما گہمیوں میں مبتلا ہیں، کوئی شخص میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آ کے پڑھ جاتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا، گویا میں تیرا در چھوڑوں گا نہیں۔ تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ عمل مختلف شکلوں میں مشروع رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی، اور فقہائے کرام نے قرآن و سنت ہی سے اعتکاف کے مسائل بھی نکالے۔ تو اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو وہ فضیلت کہ جو حدیث میں بیان کی کہ مشرق اور مغرب میں جو فاصلہ اور آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت اعتکاف کی کہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو کام نبی نے کیا ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اسوہ حسنہ، ایک اچھا نمونہ ہے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی ایسا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے زندہ ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت، تیسرا فائدہ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 10 دن جب مسجد کے ماحول میں گزارتے ہیں، مسجد کی ایک روحانیت ہوتی ہے، مسجد گناہوں سے پاک جگہ ہے، تو اس کچھ بھی نہ کریں، اس روحانیت کے اثرات آپ کے دل کے اندر جذب ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر آپ کا دل اندر سے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کا تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ، آپ کو 10 دنوں تک باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، آپ کو مسجد میں عبادت کی توفیق ملتی ہے، فارغ علماء کے بیانات سننے کی آپ کو توفیق ملتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا، جو حدیث میں بھی منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی مشروعیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے انسان کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، 10 دنوں کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو معتکف کو یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے۔ بالفرض اگر وہ سوتے ہوئے میں بھی لیلۃ القدر کی رات گزر جائے اور اس سے عبادت نہ ہو سکے، تو کم از کم اعتکاف والی عبادت تو اس کو لیلۃ القدر میں ملے گی۔ وہ قیامت کے دن یہ تو کہہ سکتا ہے اے اللہ، لیلۃ القدر کی رات میں نے کوئی عبادت نہیں کی، لیکن اعتکاف والی عبادت مجھ سے ہوئی ہے، اس لیے کہ میں مسجد کے اندر موجود تھا۔ تو اعتکاف والے حضرات کو چاہیے کہ اعتکاف میں اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے، صرف فرض نماز پر اکتفا کرتے ہیں، تو آپ کو اعتکاف کا پھر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکج آپ کو ملا ہوا ہے، آپ فارغ بھی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے، اپنے آپ کو آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے مسجد میں، تو سو کے یہ وقت گزار دینا یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے معتکف کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، دعاؤں میں لگانا چاہیے۔ اعتکاف میں انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ تو رات کا آخری حصہ بھی ہو، اور رمضان کا آخری عشرہ بھی ہو، اور اعتکاف کی حالت بھی ہو، تو یعنی دعا کی قبولیت کا اس سے بڑا سبب کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو معتکفین حضرات کو راتوں کے آخری حصے میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور معتکف کو چاہیے کہ رمضان کا یہ جو آخری عشرہ آپ نے اعتکاف کے لیے سلیکٹ کیا ہے، تو اس میں صرف اعتکاف برائے اعتکاف نہ ہو، بلکہ یہ ایک ورکشاپ ہونی چاہیے جس میں آپ یہ نیت کریں کہ میں جب مسجد سے نکلوں گا تو میں مکمل چینج ہو چکا ہوں گا۔ اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ اعتکاف میں نیت کریں میں داڑھی
میں दाढ़ी कटाने से तौबा करूंगा। अगर आप सूद खाते हैं, आप नियत करें मैं 10 दिन ऐसे गुजारूंगा कि जब मैं बाहर निकलूं तो मैं सूद से तौबा कर चुका हूं। अगर बदनजरी की आदत है, आप 10 दिन एतकाफ में अल्लाह से दुआ मांगें कि मुझसे बदनजरी छूट जाए, और ये नियत करें कि मैं एतकाफ में निकलने से पहले एतकाफ से निकलने से पहले इस लानत से तौबा कर चुका हूंगा। अगर आपको धोखा देने की आदत है, बद अखलाकी की आदत है, माँ बाप का दिल दुखाने की आदत है, बीवी का हुकूक नहीं अदा कर रहे, बच्चों के साथ रहमत वाला मामला नहीं कर रहे, अखलाक खराब है आपके, इन तमाम बीमारियों से और इन तमाम गुनाहों से तौबा का फैसला करें। बल्कि मैं तो यहाँ तक मुतकिफीन को कहता हूँ, जो मैंने उलमा से सुना है कि एतकाफ में जिस दिन बैठे सबसे पहला काम आप ये करें कि अपने गुनाहों की एक लिस्ट बना लें कि भाई मेरे अंदर ये गुनाह है, नमाज कज़ा कर देता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं बदनजरी करता हूँ, या मैं अल्लाह ना करे और कोई बड़ा जुर्म कर रहा हूँ। तो सारे जराइम की लिस्ट बनाएं और फिर आप ये नियत करें और वो पर्ची अल्लाह के सामने दुआ में रखा करें, अल्लाह ये मेरे जराइम है तो मुझे इनसे तौबा करने की तौफीक दे दे। तो फिर वो एतकाफ हकीकत में आपका एतकाफ बनेगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जिन्होंने सही तरह से एतकाफ किया उनकी ज़िंदगियां हमेशा के लिए तब्दील हो गई। अक्सर तौबा करने वाले वो होते हैं जो एतकाफ में जाकर उनको तौबा की तौफीक मिलती है। तो ये बहुत बड़ी इबादत है, इसका एहतमाम करना चाहिए। दूसरी बात, पहले दिन से अपना इबादत का कोई स्केड्यूल बना लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आके बैठ गए, अब सोचने में 3 दिन गुजार देंगे कि आपने करना क्या है। तो अपना एक स्केड्यूल बनाए कि भाई तहज्जुद कितनी, तरावी की तो पाबंदी करनी है, तहज्जुद कितनी पढ़नी है और कितने पारे उसमें पढ़ने हैं, या कितनी मिकदार में तिलावत उसमें करनी है, तस्बीहात कितनी करनी है, कौन कौन सी करनी है, दुआ किस वक्त मांगनी है, कितनी देर मांगनी है, ये पूरा एक स्केड्यूल पहले से होना चाहिए आपका। खाने पीने की तरतीब तो पहले दिन बन जाती है कि सहरी कौन लेकर आएगा, इफ्तारी कौन लेकर आएगा और रात का खाना कौन लेकर आएगा, और चाय कब पीनी और कौन किस वक्त लेकर आएगा, ये तो तरतीबें पूरी बन जाती हैं। तो ये तो आप बाहर भी कर सकते थे ये काम। एतकाफ तो इबादत के लिए है, तो इबादत की तरतीब बनाना ये चाय और खाने पीने की और पकोड़े और समोसों की तरतीब से ज़्यादा ज़रूरी है एतकाफ में। तो शुरू में इसका स्केड्यूल बना लेना चाहिए। इस बारे में कुछ मसाइल भी हैं कि एतकाफ किन चीज़ों से टूटता है। पहली बात तो ये कि अगर आपका रोज़ा टूट गया तो एतकाफ भी खुद ब खुद टूट जाएगा। एतकाफ जब भी टूटेगा तो क़ज़ा 1 दिन की होती है उसकी। जैसे किसी का एतकाफ टूट गया तो वो अगले ही दिन मगरिब से पहले क़ज़ा की नियत कर ले और ये नियत करे कि मैं जो आज एतकाफ टूटा है उसकी मैं क़ज़ा कर रहा हूँ, क्योंकि वो सुन्नत एतकाफ तो अब उसका ख़त्म हो जाएगा। वो एक क़ज़ा एतकाफ करे और फिर आगे नफली एतकाफ की नियत से मज़ीद दिन अगर बाकी हैं तो मस्जिद में बैठ जाए। तो वो 24 घंटे रोज़े के साथ क़ज़ा एतकाफ की नियत कर लेगा, यानी 24 घंटे एतकाफ होगा और रोज़े के साथ, रोज़ा जो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक होता है। किन चीज़ों से एतकाफ टूटता है मैं इस पर तज़किरा कर रहा था। एक, रोज़ा अगर टूट गया तो एतकाफ भी टूट जाएगा। दूसरा, बिला शरई उज़र अगर आप मस्जिद से बाहर निकल गए तो आपका एतकाफ टूट जाएगा। शरई उज़र क्या है? शरई उज़र है सबसे पहले क़ज़ाए हाजत है। क़ज़ाए हाजत के लिए आप जा सकते हैं और इस दौरान चलते चलते बातें भी कर सकते हैं, रुक के आप बातें नहीं कर सकते। आप वॉशरूम तक पहुंचे, पता चला जी वॉशरूम का दरवाज़ा बंद है, कोई पहले से वहाँ मौजूद है, तो आप उसके इंतज़ार में वहीं खड़े रह सकते हैं, इससे एतकाफ नहीं टूटता। वहाँ खड़े खड़े आप किसी से मोबाइल पे भी बात कर सकते हैं, आपस में भी बात कर सकते हैं। हाँ, बंदा बाहर निकल आया और फिर भी आप मोबाइल पे लगे हुए हैं तो आपका एतकाफ टूट जाएगा, क्योंकि अब ये आपका खड़ा होना ये शरई उज़र के बगैर है। वुज़ू के लिए आप जा सकते हैं। जब आप वुज़ू के लिए गए तो नलका खोला आपने, वुज़ू के दौरान आप बातचीत कर रहे हैं, इससे एतकाफ नहीं टूटेगा। वो अलग बात है, वुज़ू के दौरान बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे एतकाफ नहीं टूटेगा क्योंकि आपने उस बातचीत में अलग से टाइम नहीं लगाया। वुज़ू के दौरान ही आपने बातचीत की है, वुज़ू आपने प्रॉपर तरीके से किया और अब आप वहाँ बैठे बैठे वुज़ू की दुआ पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, तो इससे भी एतकाफ टूट जाएगा, क्योंकि प्रॉपर वुज़ू करने के बाद आप पर लाजिम था कि आप उठ के मस्जिद में आए। हाँ, जल्दी वुज़ू करना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग वहमी होते हैं, वो समझते हैं मैं एतकाफ से मस्जिद से बाहर निकल के वुज़ू करें तो बहुत स्पीड में करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमीज़ से, आराम से, शराफत से, इत्तेदाल से आप वुज़ू करें, जो प्रॉपर तरीका है वुज़ू करने का। जब आप वुज़ू में कुल्ली कर रहे हैं तो इस दौरान आप टूथपेस्ट या ब्रश भी कर सकते हैं मिसवाक की नीयत से। हाँ, वुज़ू करने के बाद अलग से टूथपेस्ट या मिसवाक करने के लिए मस्जिद से बाहर जाना, इससे एतकाफ टूट जाएगा। वुज़ू के दौरान वुज़ू ही की नीयत से ये काम किया जा सकता है, तो इससे एतकाफ नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर किसी के लिए घर से खाने पीने का इंतज़ाम नहीं हो रहा, कोई लाके देने वाला नहीं है, तो वो मजबूरन खाना खाने के लिए भी बाहर जा सकता है, क्योंकि ये खाना भी इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से। आप होटल से खाना खरीदने के लिए मजबूरी में जा सकते हैं और ला सकते हैं। गुस्ल के लिए, फ़र्ज़ गुस्ल के लिए तो एतकाफ से बाहर
نکلنا بالکل جائز ہے۔ سنت غسل کے لیے جو راجح قول ہے، جو دلیل کے لحاظ سے قوی ہے، اس کے مطابق سنت غسل کے لیے آپ اعتکاف کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، چاہے وہ جمعے کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو۔ راجح قول بہرحال جمہور کا قول یہی ہے، اگرچہ کچھ علماء دوسرے قول کے بھی قائل ہیں، لیکن جو راجح قول ہے، جو جمہور کا قول ہے، جس پہ فتویٰ اب تک دیا جاتا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ واش روم میں گئے اور وہاں کوئی غسل کا بھی انتظام ہے، جیسے اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، تو جتنی دیر میں وضو کرنے میں ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میں آپ اگر غسل کر لیتے ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور ظاہر ہے یہ جب ہی ہوگا جب بغیر صابن کے آپ غسل کریں، جلدی جلدی کپڑے اتار کے بس پانی بہائیں، جتنی دیر میں وضو کرتے ہیں اتنی دیر میں، تو وضو ہی کی نیت سے آپ غسل بھی کر لیں تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ نے ٹائم لگا لیا تو ٹوٹ جائے گا۔ گرمیوں میں بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، پسینے کی بدبو لوگوں میں آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی مسجد میں ایسا انتظام کر لیا جائے کہ مسجد ہی میں کوئی ایسا ٹب ہو جہاں بیٹھ کے کوئی نہا لے اور مسجد گندی نہ ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے، یا صرف سر دھو لے، اور سر تو دھویا جا سکتا ہے، آپ مسجد سے سر تھوڑا سا باہر کریں اور پھر کوئی شخص پانی ڈال کے یا خود ہی آپ پانی ڈال کے اپنے سر کو دھو لیں صابن سے، تو یہ بھی جائز ہے۔ پاؤں آپ کے مسجد کے اندر رہنے چاہیے، پاؤں اگر مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹے گا، پاؤں اگر مسجد کے اندر ہیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی اعتکاف کے کچھ بیسک مسائل تھے۔ اعتکاف کے دوران آپ کسی کے جنازے میں جانے کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کسی کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام، جی وہ اللہ معاف فرمائے نانی کا انتقال ہو گیا، چاچا کا انتقال ہو گیا تو ہم جا رہے ہیں، تو بھائی نہیں جا سکتے آپ، جس کا بھی انتقال ہو گیا اس کے لیے یہیں بیٹھ کے آپ دعائیں مغفرت کریں، اور ان کا جنازہ اگر وہیں آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر بعض جگہوں پہ صفیں بنتی ہیں، جنازہ باہر رکھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، مسجد سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ایک اور بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی کو اعتکاف کے دوران پہلے سے پتا ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا پڑے گا تو وہ مستثنا بھی کر سکتا ہے، یعنی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے وہ یہ نیت کر لے کہ فلاں دن اتنے ٹائم تک کا جو وقت ہے میں اعتکاف سے خارج کر رہا ہوں، تو وہ فلاں دن جب آئے گا تو وہ مخصوص ٹائم اس کا اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا، تو اس دوران وہ مسجد سے باہر جا سکے گا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یا وہ یہ کہہ لے کہ جیسے کسی نے پیپر دینا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ بھائی میں اعتکاف میں تو بیٹھ رہا ہوں، لیکن میرا ایم اے اسلامیات کا یا میرا اکنامکس کا پیپر ہے، تو میں جب پیپر کا ٹائم ہوگا تو میں جاؤں گا پیپر دینے کے لیے، اور پیپر دے کے فوراً واپس آ جاؤں گا، تو پہلے سے جو نیت کر لے گا تو اس میں وہ ٹائم اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور اس عمل کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ البتہ سنت بہرحال یہی ہے کہ پراپر 10 دن تک مسلسل اعتکاف کیا جائے۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے اعتکاف کے۔ اور رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگانے سے، کان میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو لگانے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ باتیں کرنے سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے، لیکن اعتکاف میں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، عمل کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی گپ شپ لگاتا بھی اعتکاف میں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اعتدال سے مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ تو اعتدال سے اگر کوئی مسجد میں رہے اور مسجد کے آداب کا خیال کر کے بات چیت بھی اعتکاف کے دوران کرتا ہے تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے۔ ایک بات جو آخری بات، اعتکاف میں موبائل کا استعمال کم کریں اور اس کو مثبت ایکٹیویٹیز کے لیے محدود کر دیں۔ فون پہ باتیں کرتے رہنا، ویڈیوز دیکھتے رہنا فیس بک کی، یہ تو سارا ٹائم آپ کا فیس بک برباد کر دے گا۔ کوئی کام کی علمی بحث دیکھنی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ویڈیو گیم اور ان چیزوں میں اعتکاف کو برباد کرنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے اس عشرے کو اللہ ہم سب کے لیے رحمت بنائے، اور اعتکاف میں خاص طور پر اس وبا کے بارے میں، اس وبا کے لیے سب مل کے دعا کریں۔ معتکفین حضرات سے خاص طور پہ گزارش ہے، کیونکہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے۔ یہ جو کرونا کی وبا انڈیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، پتہ نہیں کتنوں کی موت اور مقدر ہے۔ تو گڑ گڑا کے معتکفین حضرات سے گزارش ہے کہ اس رات اللہ سے دعا مانگے، خاص طور پہ ختم قرآن کے موقع پر خوب اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس وبا کو انسانیت سے دور کر دے، اور اس وبا سے ہونے والی تباہی سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ ہم کمزور ہیں اور ہمارے ایمان بھی کمزور، ہمارے جسم بھی کمزور، تو ہم صبر والی زندگی نہیں مانگتے کہ آزمائشیں آئے اور صبر کریں، بلکہ ہم اللہ سے شکر والی زندگی مانگتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے۔ ہاں اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، لیکن اللہ ہم سے مصیبتوں کو دور کر لے۔ تو اس وبا کے لیے خاص طور پر دعا مانگنی چاہیے سب کو مل کے کہ انڈیا میں جو حالات ہیں، اللہ ان حالات سے انڈیا کے مسلمانوں کو اور وہاں کے دوسرے انسانوں کو، جو بھی لوگ وہاں بستے ہیں، سب لوگوں کو اللہ محفوظ رکھے اور پوری دنیا کو اس وبا سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ شاید اللہ معتکفین کی دعا کی برکت سے اس آئے ہوئے عذاب کو انسانیت سے ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔